ڈسک اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ایک ہارڈ مٹیریل کی ڈسک ہوتی ہے۔ ہارڈ ڈسک ایک کیسنگ میں سیلڈ ہوتی ہے۔ عام طور پر ایک کیسنگ کے اندر ایک سے زیادہ ہارڈ ڈسکس اکٹھی کی جاتی ہیں تاکہ زیادہ انفارمیشن یا ڈیٹا سٹور کیا جا سکے۔ اس میں بھی ڈیٹا سرکولر ٹریکس کی فارم میں سٹور ہوتا ہے، جیسا کہ عام میوزک ریکارڈز میں کیا جاتا ہے۔ ان کی سٹوریج کیپیسٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، یعنی اس میں ہم بہت زیادہ ڈیٹا سٹور کر سکتے ہیں۔ آج کل کئی ہزار جی بی تک کی ہارڈ ڈسک مارکیٹ میں آسانی سے دستیاب ہے۔ یعنی ہم ہارڈ ڈسک کے ذریعے کمپیوٹر میں بہت سا ڈیٹا، جس میں ٹیکسٹ، امیجز، آڈیو اور ویڈیو وغیرہ شامل ہیں، آسانی سے سٹور کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، فلیش ڈرائیو میں ہم ڈیٹا آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکتے ہیں۔ یہ سہولت ہارڈ ڈسک میں اتنی آسانی سے مہیا نہیں ہے۔ تاہم ایک فلیش ڈرائیو ہارڈ ڈسک کی نسبت زیادہ پائیدار نہیں، کیونکہ وہ مختلف اوقات میں مختلف کمپیوٹرز پر استعمال ہو رہی ہوتی ہے، جبکہ ہارڈ ڈسک زیادہ تر ایک ہی کمپیوٹر میں لگی رہتی ہے۔ ہارڈ ڈسک بھی میگنیٹک ڈسکس ہیں، اس لیے اگر ان کے پاس کوئی اسٹرانگ میگنیٹ لے جائیں گے تو ڈیٹا یا آپ کی سٹور کی ہوئی انفارمیشن خراب یا ضائع ہو جائے گی۔ اسی طرح ہارڈ ڈسک کو بہت زیادہ درجہ حرارت اور آگ سے دور رکھیں۔ آپٹیکل ڈسک سیکنڈری سٹوریج ڈیوائسز کی ایک اور اہم ٹائپ آپٹیکل ڈسک کہلاتی ہیں۔ اسے آپٹیکل ڈسک اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے اوپر ڈیٹا لکھنے کے لیے لیزر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا ڈائیا میٹر 4.75 ہوتا ہے اور اس کی موٹائی 1 انچ کے 20ویں حصے سے بھی کم ہوتی ہے۔ آپٹیکل ڈسک بھی فلیش ڈسک کی طرح آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائی جا سکتی ہے۔ آپٹیکل ڈسک کی عام استعمال ہونے والی ٹائپس میں سی ڈی روم، رائٹ ونس، ریڈ مینی ڈسکس، ری رائٹیبل سیریز اور ڈی وی ڈیز شامل ہیں۔ سی ڈی روم، آئیے اس کی پہلی ٹائپ یعنی سی ڈی روم کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ سی ڈی سے مراد ہے کمپیکٹ ڈسک۔ یہ بھی ایک ڈسک کی شکل ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ روم کا لفظ اس لیے لگایا جاتا ہے کیونکہ جس طرح پرائمری اسٹوریج میں روم سے صرف انفارمیشن ریڈ کر سکتے ہیں، اسی طرح اس ڈسک سے بھی ہم انفارمیشن صرف پڑھ سکتے ہیں اور کچھ لکھ نہیں سکتے۔ یہ دیکھیں، آپ کو مارکیٹ میں جو آڈیو اور ویڈیو سیریز نظر آ رہی ہیں، یہ سب ڈسکس ہی ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ نے انہی آڈیو ویڈیو سیریز پر کچھ میوزک بھی سنا ہو اور کچھ فلمز بھی دیکھی ہوں۔ رائٹ ونس ریڈ مینی، یہ دیکھیے، یہ آپٹیکل ڈسک کی ایک اور ٹائپ ہے جسے وارم ڈسک یعنی رائٹ ونس ریڈ مینی ڈسک کہا جاتا ہے۔ یہ بھی کمپیکٹ ڈسک ہی ہے۔ یہ دیکھنے میں بھی بالکل سی ڈی روم جیسی ہی لگتی ہے۔ ان سیریز پر آپ انفارمیشن صرف ایک دفعہ رائٹ کر سکتے ہیں۔ یعنی ایک دفعہ انفارمیشن رائٹ کرنے کے بعد دوبارہ اس سی ڈی پر کوئی بھی انفارمیشن نہیں لکھی جا سکتی، تاہم اس سی ڈی پر سٹور کیا ہوا ڈیٹا آپ بار بار ریڈ کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک دفعہ ڈیٹا یا انفارمیشن رائٹ کرنے کے بعد یہ سی ڈی روم کی طرح کام کرتی ہے۔ اس طرح کی سی ڈیز آپ اپنے ضروری پروجیکٹس یا کام کو سٹور کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ ری رائٹیبل سیریز، اب جو آپٹیکل ڈسک کی ٹائپ آپ دیکھ رہے ہیں، اسے ری رائٹیبل سیریز کہتے ہیں۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، یہ وہ سیریز ہیں جن پر ہارڈ ڈسک کی طرح نہ صرف ڈیٹا رائٹ کر سکتے ہیں بلکہ اسے چینج یا ریموو بھی کیا جا سکتا ہے۔ یعنی آپ ان سیریز پر بار بار انفارمیشن یا ڈیٹا رائٹ اور ریڈ دونوں کر سکتے ہیں۔ ایڈوانٹیجز: عام طور پر سی ڈی روم، وارم ڈسک اور ری رائٹیبل سیریز پر 650 MB سے لے کر 800 MB تک کا ڈیٹا سٹور کیا جا سکتا ہے۔ ان کی مدد سے ہم زیادہ ڈیٹا ایک جگہ سے دوسری جگہ آسانی سے ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ ان سی ڈیز کو استعمال کرتے ہوئے خاص خیال رکھیں کہ ان پر اسکریچز نہ پڑیں تاکہ آپ کا ڈیٹا ضائع نہ ہو۔ روزمرہ زندگی میں بہت سا ایسا ڈیٹا ہوتا ہے جو ایک سی ڈی پر پورا نہیں آتا، مثلاً موویز، سانگز وغیرہ۔
خوش قسمتی سے ہمارے پاس DVD موجود ہیں۔ DVD سے مراد ڈیجیٹل ورسٹائل ڈسک ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ DVDs کے ایجاد کرنے کا مقصد ویڈیو کو سٹور کرنا تھا۔ اسی لیے پہلے اس کو ڈیجیٹل ویڈیو ڈسک کہا جاتا تھا۔ تاہم اس کے بنانے والوں نے اس کا نام ڈیجیٹل ورسٹائل ڈسک اس لیے رکھ دیا کیونکہ اس میں نہ صرف ویڈیو بلکہ ٹیکسٹ اور گرافک بھی سٹور کی جا سکتی ہیں۔ یہ لگتی تو عام سی ڈیز کی طرح ہے، مگر ان کی اسٹوریج کیپیسٹی عام سی ڈیز کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہوتی ہے۔ DVDs کی 2 اقسام ہوتی ہیں، ایک کو DVD ROM کہتے ہیں۔ اور دوسرے کو DVD ریم کہتے ہیں۔ DVD ROM DVD ROM بھی CD ROM کی طرح کام کرتی ہے، یعنی اس پر سے انفارمیشن صرف ریڈ کی جا سکتی ہے، اسے ماڈیفائی یا ریموو نہیں کیا جا سکتا۔ مثلاً کسی DVD روم پر سٹور کی ہوئی مووی آپ دیکھ تو سکتے ہیں، مگر کسی نئی مووی کو اس DVD میں سٹور نہیں کر سکتے۔ DVD RAM ری رائٹیبل CDs کی طرح کام کرتی ہیں۔ یعنی ان میں آپ نہ صرف ڈیٹا ریڈ کر سکتے ہیں، بلکہ اس میں آپ نیا ڈیٹا یا انفارمیشن سٹور بھی کر سکتے اور پہلے سے موجود ڈیٹا ریموو بھی کر سکتے ہیں۔ عام طور پر ایک DVD پر 4.7 GB کی انفارمیشن سٹور کی جا سکتی ہے۔ DVDs بھی CDs کی طرح آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائی جا سکتی ہیں۔ ادر ڈیوائسز میگنیٹک ڈسکس اور آپٹیکل ڈسکس کے علاوہ اور بھی اسٹوریج ڈیوائسز موجود ہیں۔ یہ ایک اہم اسٹوریج ڈیوائس ہے جسے میگنیٹک ٹیپ کہا جاتا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ ایک عام آڈیو کیسٹ جیسی ہی ہے۔ میگنیٹک ٹیپ پر ڈیٹا ایک لائن میں اس طرح پڑھا ہوتا ہے کہ جو ڈیٹا پہلے سٹور کیا ہوتا ہے وہ پہلے پڑھا جاتا ہے اور جو ڈیٹا بعد میں سٹور کیا جاتا ہے وہ بعد میں پڑھا جاتا ہے۔ جبکہ میگنیٹک ڈسک اور آپٹیکل ڈسک میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ پہلے سٹور کیا ہوا ڈیٹا پہلے ہی پڑھا جائے، اس کی سٹوریج کیپیسٹی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اور اس پر آپ ڈیٹا یا انفارمیشن کی ایک کاپی بنا کر لمبے عرصے کے لیے محفوظ کر سکتے ہیں۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ یہ ٹیپس کسی اسٹرانگ میگنیٹ سے دور رہیں تاکہ آپ کی سٹورڈ انفارمیشن ضائع نہ ہو۔ سمری: اس لیسن میں ہم نے مختلف سٹوریج ڈیوائسز کے بارے میں معلومات حاصل کیں۔ مثلا ریم، روم، میگنیٹک ڈسک یعنی ہارڈ ڈسک، فلیش ڈسک۔ آپٹیکل ڈسک یعنی CDs، DVDs، کچھ اور سٹوریج ڈیوائس